دوستوں کیا اسلامک لا یعنی کہ شریعت بدلی جا سکتی ہے یا پھر وہ پتھر پر لکیر ہے؟ اٹ از ایچڈ ان سٹون۔ کیا شریعت میں ارتقاء یعنی ایوولوشن کی گنجائش ہے؟ جو اسلامک سکولز آف لا ہیں جیسے کہ حنبلی، مالکی، شافعی اور حنفی، کیا یہ ایبسولوٹ ہے؟ کیا انہوں نے جو کہہ دیا وہی سچ ہے، وہی حق ہے؟ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی آج کی گپ شپ کو آگے بڑھائیں، I want to give you a few disclaimers۔ کچھ باتیں آپ نے نوٹ کر لینی ہے۔ پہلی یہ کہ ہمیشہ کی طرح this video will challenge your thought۔ جو بھی آپ کو بچپن سے اسلام اور شریعت کے بارے میں بتایا گیا ہے شاید وہ الٹا پڑ جائے، شاید آپ کو کچھ ایسی باتیں سمجھنے کا موقع مل جائے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ ان باتوں کو سن کر آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ Consider this as a new angle of knowledge۔ اور آخری بات یہ مائی ڈیئر بک بڈیز کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے صرف علمی گفتگو کی ہے۔ میں نے کبھی بھی اپنے آئیڈیاز آپ لوگوں کے اوپر انفورس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میرا صرف ایک کام ہے اور وہ ہے آپ لوگوں کو راستہ دکھانا، آپ لوگوں کے راستے میں دیے جلانا۔ اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی راہ لینی ہے۔ With that being said, let's start our lecture for today۔ جناب یہ ہے اقبال کی کتاب ریکنسٹرکشن کا وہ لیکچر جو سب سے زیادہ پریکٹیکل اور پریگمیٹک ہے، اور اس کا ٹائٹل ہے پرنسپل آف موومنٹ ان دا اسٹرکچر آف اسلام، یعنی کہ اسلام کے نظام میں حرکت کا اصول۔ اس لیکچر میں اقبال کچھ زبردست تھیمز کو ٹچ کرتے ہیں۔ مثلا اس کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کا کائنات کو لے کر جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اسٹیٹک نہیں بلکہ ڈائنامک ہے، جس میں ایک فرد یعنی انڈیویجول کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور یہ اسلامی ثقافت پوری دنیا کے لوگوں کو توحید یعنی کہ یونٹی آف گاڈ کے پرنسپل پر جوڑنا چاہتی ہے۔ لیکن دوستوں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو توحید کا کانسیپٹ ہے اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے قل ہو اللہ احد، اللہ ایک ہے، لیکن آخر اس بات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جب اسلام کا عرب کی زمین پر ابتدا ہوا تو اس وقت کے لوگ شدید ملوکیت یعنی مونارکی کے انڈر تھے، معاشرے میں بالکل بھی بیلنس نہیں تھا، وراثتی اور خونی رشتوں کی اجارہ داری تھی۔ لیکن اسلام نے انسانیت کو جوڑنے کا ایک نیا کانسیپٹ دیا اور وہ تھا اسپرچول یونٹی، یعنی کہ بادشاہوں کی اطاعت کی بجائے ایک خدا کی اطاعت۔ لیکن اگین the question comes، ایک خدا کی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا ہی انسانیت کی روحانی بنیاد ہے، لہٰذا خدا کی اطاعت دراصل انسان کی اپنی فطرت کی اطاعت ہے۔ Isn't this simply fascinating؟ اور اسی فطرت سے جڑی ہوئی ہے انسان کی انڈیویجوالٹی۔ اسی وجہ سے توحید کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ کہیں نہ کہیں انسان کی اڑان سے جڑا ہوا ہے، اس کی پرسنل آپٹیمائزیشن سے ایسوسیٹڈ ہے۔ اس آئیڈیا آف توحید سے جڑی ہوئی ہے اس کی پرسنل گلوری، کیونکہ کسی بھی انسان کی انڈیویجوالٹی، اس کا وجود دراصل خدا کا ہی عکس ہے۔ توحید کا مطلب خدا کی وحدت تو ہے ہی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ انسان کو اس ایک خدا سے جوڑ کر رکھتی ہے۔ آج میں نے آپ کو توحید کو لے کر ایک نیا آئیڈیا دیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور اگر آپ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو میری اسی سیریز کا لیکچر 3 اور 4 ضرور سنیے گا۔ اس کے بعد اقبال اپنے اس لیکچر کی ایک اور بہت ہی اہم تھیم کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے پرماننس اینڈ چینج۔ پرماننس یعنی ایک چیز کا اٹل ہونا، مستقل ہونا، اور چینج یعنی تغیر، بدلاؤ، تبدیل ہونا۔ قرآن مجید کے نزدیک تغیر یعنی چینج خدا کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے، لیکن اسلام کے اس نظام میں اس تغیر، اس چینج، اس تبدیلی کا آخر اصول کیا ہے؟ تو جناب اسے کہتے ہیں اجتہاد۔ اجتہاد کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی جدوجہد یا کوشش کرنے کے ہیں۔ اسلامی فقہ کی زبان میں یہ وہ کوشش ہے جو کسی قانونی مسئلے پر آزادانہ رائے قائم کرنے کی خاطر کی جائے، یعنی کہ سمپلی اٹ از نون ایز انڈیپینڈنٹ ریزننگ۔ اقبال کی رائے میں اجتہاد کی بنیاد شاید اس قرآنی آیت پر قائم ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، جو لوگ ہمارے لیے جدوجہد کریں ہم انہیں راستہ دکھائیں گے۔ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا حاکم مقرر کرتے ہوئے فرمایا، اپنے روبرو معاملات کے فیصلے کیسے کرو گے؟ جواب دیا، کتاب اللہ کے مطابق۔ اگر کتاب اللہ کوئی رہبری نہ کرے تو
تو پھر سنت رسول کے مطابق اگر سنت رسول بھی ناکافی ہو تو؟ اس پر حضرت معاذ نے جواب دیا تو پھر میں خود اپنی کوشش سے کوئی فیصلہ صادر کروں گا۔ اسلامی قانون کی اگر سٹڈی کی جائے، مشاہدہ کیا جائے تو اجتہاد کے بیسیکلی 3 درجے ہیں، جس میں پہلا ہے کمپلیٹ اتھارٹی ان لیجسلیشن، جس کو اردو میں کہتے ہیں اجتہاد مطلق، یعنی کہ قانون سازی میں مکمل آزادی۔ دوسرے نمبر پر ہے ریلیٹو اتھارٹی ود ان the limits of a particular school، اس کو اردو میں اجتہاد منتسب کہا جاتا ہے، یعنی کہ محدود آزادی۔ اور تیسرے پہ ہے اسپیشل اتھارٹی ود ریسپیکٹ ٹو اے پرٹیکولر کیس، جس کو اردو میں کہتے ہیں اجتہاد مقلد، یعنی کہ وہ مخصوص آزادی جس کا تعلق کسی ایسے مسئلے سے ہو جسے بانیان مذاہب نے بغیر کسی فیصلے کے چھوڑ دیا ہو۔ اقبال کا یہ جو لیکچر ہے نا، اس میں انہوں نے صرف فوکس کیا ہے کمپلیٹ اتھارٹی پہ، یعنی کہ اجتہاد مطلق۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو سنی فقہاء ہیں نا، وہ اس طرح کے اجتہاد کا نظریاتی وجود تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب سے اسلام کے 4 سکولز آف لا آئے نا، یعنی کہ حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی، تب سے وہ عملی طور پر اس طرح کے اجتہاد کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ اسے ایسی شرائط کے ساتھ باندھ دیتے ہیں کہ کسی بھی ایک فرد میں ان شرائط کے مطابق خصوصیات کا موجود ہونا ناممکن ہے۔ یعنی کہ آپ جب بھی کسی عالم دین سے اجتہاد کی بات کریں گے تو وہ شخص جو اجتہاد کر سکتا ہے، جو انڈیپینڈنٹ ریزننگ کا استعمال کر سکتا ہے، وہ اس کی ایسی خصوصیات بتائیں گے، ایسی کوالٹیز بتائیں گے جو کسی ایک شخص میں ہونا آلموسٹ امپاسبل ہے۔ لیکن دوستو، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو اجتہاد کا کانسیپٹ ہے نا، اس کی بنیاد دراصل قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اس طرح کی انڈیپینڈنٹ ریزننگ کو پروموٹ کرتا ہے۔ تو جب قرآن اس بات کی دلیل ہے تو پھر قانون اسلام جمود کا شکار کیوں ہوا؟ Why did Islamic law become stagnant؟ اور اس جمود یعنی اسٹیگننسی کی وجہ سے مسلمان پچھلے 1000 سالوں میں بالکل آگے نہیں بڑھ سکے۔ اقبال کے نزدیک اسلامک لا کو لے کے جو ریجڈیٹی ہے، اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ اسلام میں جو معتزلہ کی عقلیت پسندی تھی، اس نے علماء کو 2 گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ کچھ علماء نے عقلیت کے حقیقی مقاصد کو غلط سمجھا، کیونکہ معتزلہ ریزننگ، لاجک اور منطق کی بات کرتے تھے، اسی لیے علماء کو ان کی بات بالکل پسند نہیں آتی تھی۔ جبکہ دوسری طرف کچھ معتزلہ علماء کے بلا روک اور مکمل طور پر آزاد فکر سے یہ تاثر فروغ پایا کہ عقلیت ایک انتشار خیز تحریک ہے جس سے اسلام کا اجتماعی وجود برقرار نہ رہ سکے گا۔ یعنی کہ سمپلی اس زمانے کے علماء نے یہ سوچا کہ معتزلہ سوچ اسلام کو چیلنج کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس زمانے کے جو آرتھوڈاکس ملا تھے نا، وہ اسلام کو معتزلہ سوچ سے بچانے کے لیے اسلامی قوانین کو سخت کرتے چلے گئے۔ اجتہاد کے رکنے کی دوسری وجہ بنی دنیا اسلام میں خانقاہی نظام اور تصوف کی نشو و نما۔ اسے بھی اس زمانے کے ملاؤں نے عقلیت ہی کا حلیف تصور کیا، یعنی کہ ان کے نزدیک تصوف بھی ایک طرح کی معتزلہ سوچ کے برابر تھا۔ لیکن میرے لحاظ سے تصوف وہ چھری ہے جو انسان اپنی گردن پر خوشی خوشی پھیر لیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں لگتا۔ میرے لحاظ سے انسان کی اڑان کی، انسان کے پوٹینشل کی، انسان کی آزاد سوچ کی سب سے بڑی دشمن ہی تصوف ہے۔ یہی بات اقبال اس لیکچر میں بھی لکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس دور کے تصوف کی یہی تعلیمات تھی کہ زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی فرد کی زندگی کی، جماعت کی یا معاشرے کی کوئی اہمیت ہے۔ یہ جو صوفیزم کے اندر ادر ورلڈنیس ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان درویش ہو جائے تبھی وہ خدا سے مل پائے گا، یہ دراصل اسلام کے ایسنس کے بالکل خلاف ہے۔ لیکن یہ تصوف، یہ خانقاہی نظام اس زمانے میں بھرپور پاپولر ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بہترین دماغ تصوف کی طرف مائل ہوئے، اور اسلامی ریاست کی جو باغ دوڑ ہے نا، وہ ایوریج انٹلیکٹ کے لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، کچھ متوسط عقل کے لوگ جن کے پاس کوئی ویژن نہیں تھا۔ ایسا کوئی باہمت انسان باقی نہ رہا جو رہنمائی کرتا۔ ایسے میں مسلمانوں کے اندر یہ سوچ پروان چڑھنے لگی کہ جو فقہاء نے کہہ دیا بس اسی کے ساتھ چمٹے رہو، تقلیدی سوچ کو ہی اپنا لو تاکہ اسلام بچا رہے۔ اور اس اجتہاد کے ختم ہونے کی آخری وجہ تھی بغداد پر منگولوں کا اٹیک۔ جب بغداد تباہ ہو گیا اور مسلمان سیاسی طور پر زوال پذیر ہو گئے تو اس زمانے کے علماء نے اسی بات میں خیر جانی کہ قانون شریعت کی جو تعبیر پرانے فقہاء نے کر رکھی ہے
اسے جو کا تو رہنے دیا جائے تاکہ اسلام کو بچایا جا سکے۔ لیکن نہ وہ یہ بات سمجھ سکے اور نہ آج کے ملا کہ کسی بھی قوم کی تقدیر کا انحصار اس بات پر نہیں کہ اسے کسی نہ کسی اصول کے تحت مستقل طور پر منظم رکھا جائے، بلکہ اس بات پر ہے کہ قوم کس قسم کے قابل اور طاقتور انفرادی شخصیات پیدا کرتی ہے۔ کسی قوم کے زوال کو آپ نے روکنا ہے نا، یا کسی بھی قوم کو آپ نے اوپر لے کر جانا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے انڈیویجولز کے ذریعے، وہ لوگ، وہ افراد جو انڈیپینڈنٹلی سوچ سکتے ہیں، جو متحرک ہیں، جو ڈائنامک ہے، جو ایکٹیو ہیں، جو انٹرپرائزنگ ہے، جن کی سوچ آزاد ہے۔ ایسی شخصیات ہی زندگی کی گہرائیوں کا انکشاف کرتی ہیں اور ایسے نئے معیار دریافت کرتی ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو گرد و نواح ہیں، وہ بدلے جا سکتے ہیں، وہ پتھر پر لکیر نہیں ہیں۔ 13ویں صدی اور اس کے بعد کے مسلم فقہاء نے ماضی کو لے کے جو جھوٹے احترام کا رویہ اختیار کیا وہ اسلام کی روح کے بالکل خلاف تھا۔ ماضی کے اس جھوٹے احترام نے مسلمانوں کے اندر سوچ کی اس چنگاری کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا۔ جب سوچ اجتہادی کی بجائے تقلیدی ہو جاتی ہے نا، تو وہی حال ہوتا ہے جو آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ اجتہاد کے اس انٹرسٹنگ کانسیپٹ کے بارے میں علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال کچھ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہمارے ہاں علتیں ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی تک سٹرگل جو ہے وہ اجتہاد کی اور تقلید کی جاری ہے۔ اب تو قتل و غارت تک پہنچ چکی ہے۔ تقلیدی اسلام لینا ہے یا اجتہادی اسلام؟ اقبال تو اجتہادی اسلام کے داعی تھے۔ پاکستان کے سارے جو خالقین ہیں، جو بھی اس کے بنانے والے ہیں، جو بھی بانیان پاکستان ہیں، سر سید، شبلی، جمال الدین افغانی، محمد عبدہ، اقبال، جناح، سب کے سب یہ اجتہاد کے قائل ہیں۔ وقت کی ضرورت کے ساتھ آپ بدلو۔ پرماننس ان چینج، واٹ آر دا پرماننٹ ویلیوز اینڈ واٹ آر سبجیکٹ ٹو دا لا آف چینج؟ پرماننٹ ویلیو تو آپ کی عبادات ہیں، آپ نمازوں کو چینج نہیں کر سکتے، اس میں 5 وہ تو 5 ہی رہیں گی، اور اسی طرح آپ کوئی روزوں میں تبدیلی نہیں، وہ تو 30 رہیں گے چاند کے مطابق۔ یہ چیزیں تبدیل نہیں ہو سکی۔ زکوٰۃ کی ریشو تبدیل نہیں ہو سکتی، حج کے جو احکام ہیں ان کو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ باقی یہ درست ہے، آپ جو معاملات کی دنیا اس میں اپنے وقت کے مطابق آپ چینجز کر سکتے ہو۔ اجتہاد کے اسی کانسیپٹ کے بارے میں ایک ٹرکش پوئٹ کچھ یہ کہتے ہیں: The land where the call to prayer resounds in Turkish, where those who pray understand the meaning of their religion, the land where the Quran is learnt in Turkish, where every man, big or small, knows full well the command of God. O son of Turkey, that land is thy fatherland. وہ زمین جہاں آزان ترکش زبان میں دی جاتی ہے، جہاں وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ مذہب کا مطلب جانتے ہیں، وہ زمین جہاں قرآن ترکش زبان میں پڑھایا جاتا ہے، جہاں ہر شخص چاہے بڑا ہو یا چھوٹا وہ خدا کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے، ایسی زمین ہی میرا دیس ہے۔ اب یہاں پر پوئٹ اس بات پر اجتہاد قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ نے دین کو سمجھنا ہے نا تو وہ آپ بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں صرف اپنی مادری زبان میں، یعنی کہ ان یور مدر ٹنگ۔ لہٰذا شاعر کے مطابق قرآن اور نماز اسی زبان میں پڑھنی چاہیے جس میں انسان کو سمجھ آ سکے، تبھی انسان دین کو صحیح طریقے سے فالو کر سکے گا۔ لیکن دوستو یہاں پر $1 ملین سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی قانون میں ارتقاء ممکن ہے؟ Is the law of Islam capable of evolution؟ تو جناب اس کا آنسر ہے yes, absolutely yes۔ آپ اسلامی قوانین کو اپنے ملک کے حوالے سے، اپنی تہذیب کے حوالے سے، اپنی سوسائٹی کے حوالے سے بدل سکتے ہیں۔ یہی بات اقبال اپنے اس پورے لیکچر میں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو لا آف اسلام کو اسٹیشنری سمجھتے ہیں، اس میں رد و بدل پر یقین نہیں رکھتے، ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور وہ اس لیکچر میں یہ لکھتے ہیں کہ میری جو یہ بات ہے یہ بہت کنٹروورشل ہے، اس سے لوگ پریشان ہوں گے، فرسٹریٹڈ ہوں گے، غصہ ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں اپنے آرگومنٹس دینا چاہوں گا۔ اور وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ یہ لکھتے ہیں: سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ابتدائے اسلام کے زمانے سے لے کر عباسیوں کے عروج تک سوائے قرآن مجید کے مسلمانوں کا کوئی تحریری ضابطۂ قوانین نہیں تھا۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ 1 صدی ہجری کے وسط سے لے کر 4 صدی ہجری کے ابتدائی زمانے تک
عالم اسلام میں کم از کم 19 فقہی مکتبہ فکر وجود میں آئے۔ تیسری اور سب سے اہم بات یہ کہ جب ہم قانون اسلام کے 4 تسلیم شدہ سورسز یعنی ماخذ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قانون اسلام میں مزید ارتقاء کا امکان موجود ہے۔ اور یہ 4 سورسز کون سے ہیں؟ ان میں پہلا ہے قرآن، دوسرے نمبر پر ہے حدیث، تیسرے پہ ہے اجماع اور آخری نمبر پر ہے قیاس۔ قانون اسلام کا پہلا سورس ہے قرآن، لیکن یاد رکھیں دوستوں، قرآن کوئی لیگل کوڈ نہیں ہے۔ اگرچہ قرآن میں چند قانونی اصول خصوصاً خاندانی معاملات کے بارے میں ذکر ہے، لیکن قرآن کا مین پرپس کوئی لیگل کوڈ دینا نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن کا صرف ایک مقصد ہے، It is to awaken in man the higher consciousness of his relationship with God and the universe۔ قرآن کے اندر ثبات اور تغیر یعنی کہ permanence and change دونوں موجود ہے۔ قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ چونکہ زندگی ماضی کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے آگے بڑھتی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ تغیر یعنی تبدیلی کی جو بھی شکل ہم اختیار کریں اس میں کہیں نہ کہیں ثبات یعنی پرماننس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کے پھیلنے کی وجہ یہ تھی، اسلام کی پاپولیرٹی کی مین ریزن ہی یہ تھی کہ وہ الگ الگ سوسائٹیز کی، الگ الگ تہذیبوں کی، الگ الگ ثقافتوں کی ضرورت سمجھتا تھا اور اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتا تھا۔ لیکن اس سوچ کو مسلمان آگے بڑھا نہیں سکے۔ ایون جو اسلامک سکولز آف لا کے بانیان تھے نا، جو فاؤنڈرز تھے، انہوں نے بھی کبھی کلیم نہیں کیا کہ جو ہم نے قانون بتائے ہیں وہی حرف آخر ہیں۔ مالکی، شافعی، حنبلی اور حنفی یہ سب انسانوں کی ہی انٹرپریٹیشنز ہیں اور ان میں وقت کے حساب سے تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں حدیث کی جانب۔ اقبال کے خیال میں ہمیں ان حدیثوں کا جن کا تعلق خالصتاً کسی قانونی مسئلے سے ہے دیگر غیر قانونی نوع کی حدیثوں سے الگ کر دینا چاہیے۔ جہاں تک قانون سے متعلق حدیثوں کا تعلق ہے، اہم سوال یہ ہے کہ ان میں قبل اسلام عرب کا رسم و رواج کس حد تک جوں کا توں رکھا گیا اور وہ جن میں رسول اللہ نے کچھ نہ کچھ ترمیم کر دی۔ اقبال اس بارے میں شاہ ولی اللہ کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کا عام طریقہ تعلیم یہی ہے کہ وہ جس قوم میں پیدا ہوتے ہیں ان پر اسی قوم کے رسم و رواج اور عادات کے مطابق شریعت نازل کی جاتی ہے، مگر جس نبی کے سامنے ہمہ گیر اصول ہوں اس کے لیے ایسا ممکن نہیں کہ وہ ہر قوم کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق علیحدہ علیحدہ اصول متعین کرے۔ لہٰذا وہ ایک مخصوص قوم کو تربیت دیتا ہے اور ایک عالمگیر شریعت وضع کرنے میں اس قوم سے تمہید کا کام لیتا ہے۔ وہ ان اصولوں کو ساری انسانیت کے لیے نافذ تو کرتا ہے، پھر بھی عملاً ان کا اطلاق اس قوم کی مخصوص عادات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جو احکام بتائے جاتے ہیں خصوصاً سزاؤں سے متعلق ایک اعتبار سے صرف اسی قوم کے لیے مخصوص سمجھے جائیں گے، اسی لیے ضروری نہیں کہ آئندہ آنے والی نسلوں پر ان کا اطلاق سختی سے کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر ہے اجماع۔ اقبال کے نزدیک فقہ اسلامی میں سب سے اہم قانونی ادارہ یہی ہے، لیکن وہ اس بات پر افسوس بھی کرتے ہیں کہ عملاً اسے محض ایک تصور ہی سمجھا گیا ہے اور کسی بھی مسلم ملک میں اسے کبھی ایک مستقل ادارے کی شکل نصیب نہیں ہوئی۔ اجماع دراصل اجتہاد کو ہی کہتے ہیں، جس میں لوگ انڈکٹیو ریزننگ یعنی کہ عقل استقرائی کا استعمال کرتے ہوئے معاشرے کے پرابلمز کا سلوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ایکسرسائز کو اتنا ٹیبو کر دیا گیا ہے، اتنا مشکل کر دیا گیا ہے، اتنا امپاسبل کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایسا کرنے کی جرت ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح قیاس بھی اجتہاد کا ایک اور نام ہے۔ یہ مسلمانوں کی دراصل انٹلیکچوئل لیزینس ہے کہ نہ ہم اجتہاد کر سکتے ہیں اور نہ قیاس۔ دین کو اگر ہم جمود کا شکار رکھیں گے تو it will lead you nowhere۔ The beauty of Islam and especially Quran is it is dynamic and moves ahead with time۔ Intellectual independence اسلام کا ایک ایسا ٹینٹ ہے جو نہ ملا پہلے سمجھ پایا تھا اور نہ آج سمجھ پایا ہے۔ ویڈیو کا اختتام کروں گا اقبال کے ایک شعر کے ساتھ which is one of my favorites۔ تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری اعضاء میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ گڈ بائے فار ٹوڈے۔